السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے آگے ہم نے پڑھنا ہے، بلکہ آیت نمبر 20 سے پڑھنا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ الم ترو، کیا دیکھتے نہیں ہو تم لوگ کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کی ساری چیزوں کو، زمین کی اور آسمانوں کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کرنا کیا ہوتا ہے کہ اسے تمہارے فائدے کی بنا دیا، وہ چیزیں تمہارے تابع کر دیں۔ دو طریقے سے مسخر ہو سکتی ہیں چیزیں، ایک تو یہ کہ اسے اختیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے انسان اس میں تصرف کر سکے، وہ چیز اس کے اختیار میں دے دی جائے، یہ بھی مسخر کرنا ہے۔ جیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو مسخر کر دیا، مٹی ہے، آگ ہے، نباتات ہیں، معدنیات ہیں، ہم اپنی مرضی سے ان میں تصرف کر سکتے ہیں نا۔ ایک اور ہوتا ہے مسخر کرنا کہ اس چیز کو ایسے قانون کا پابند کر دیا جائے جس کی بدولت وہ اس شخص کے لیے فائدہ مند ہی ہو اور اس کے مفاد میں اس کی خدمت کرتی رہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، ان کو ہم اپنی مرضی سے مولڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے فائدے میں ہیں، کام کر رہے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج ہمیں حرارت پہنچاتا ہے، گرمی، سردی، یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں۔ جیسے سردیوں میں سورج ہمیں فائدہ دیتا ہے، گرمیوں میں بھی فائدہ دیتا ہے، گرمیوں میں ہماری فصلیں پکتی ہیں۔ تو فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پہ تمام کر دی ہیں۔ کچھ نعمتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے اپنے نفس کے اندر، اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کیا کیا نعمتیں چھپی ہوئی ہیں جو اگر اللہ ہم سے چھین لے تو ہم بے بس ہو کے رہ جائیں۔ کیسی مشینری ہے اللہ نے اندر فٹ کی ہوئی ہمارے، کیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، اس سے ہم جو چیزیں فائدہ مند ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں، جزو بدن بن جاتی ہیں، اور جو اس کا ویسٹ میٹیریل ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ خارج کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر بعض لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانے کے لیے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیگز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا خارج نہیں ہوتا پخانہ، بیگز لگے ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک ایسی خاتون کو دیکھا جس کے ساتھ بیگ لگا ہوا تھا، اور کچھ ایسی تکلیف تھی اس کو کہ اس کا پخانہ خارج نہیں ہوتا تھا۔ جتنی دیر وہ زندہ رہی وہ اسی طرح رہی۔ استغفر اللہ۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں۔ اور ڈائلسس تو ایک اب عام چیز ہو گئی۔ ہم کیسے پانی پیتے ہیں اور کتنا پیتے ہیں۔ میں تو اکثر جب کبھی ہم رنگ برنگ کے مشروبات پی رہے ہوتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے ہم شکنجی پیتے ہیں، کبھی ہم ملک شیک پی رہے ہیں، کبھی ہم قہوہ پی رہے ہیں، کبھی چائے پی رہے ہیں، کبھی دودھ پی رہے ہیں، مجھے ان لوگوں کا خیال آتا ہے جنہوں نے لیکوڈ پینا ہی نہیں۔ کیسی زندگی ہوگی نا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیسی نعمتیں ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ چھپی ہوئی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اس پہ حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں، یجادل فی اللہ بغیر علم، اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جو ہمارے بزرگ کرتے تھے، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم تو اسی راستے پہ چلیں، ہم نہیں بدلنے والے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔
کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ سوچیں گے نہیں کچھ بھی، چاہے وہ آگ کے رستے پہ بلا رہا ہو شیطان، اس رستے آباء و اجداد کے رستے پہ چلتے چلتے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور عملاً وہ محسن بھی ہو، اس نے واقعی ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں نا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، ایسا اس نے کڑا مضبوط تھام لیا کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیں، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ یسلم، اسلم یسلم، اسلام کیا ہے؟ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ مسلمان ہونا ہوتا کیا ہے، اسلام ہوتا کیا ہے؟ اسلام ہوتا ہے کمپلیٹ سبمیشن، مکمل طور پہ سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، اپنی نہیں چلانی، اس کی ماننی ہے، بس یہ اسلام ہے۔ اور جو ایسا کرے اور وہ محسن ہو، نیک ہو، پھر سمجھ لو کہ اس نے ایک عروۃ الوثقیٰ تھام لیا، بھروسے کے قابل سہارا اس نے تھام لیا۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے، بس آپ ہم پہ چھوڑ دیں، غمگین نہ ہوا کریں۔ تو نہیں مانتا، آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو نہ گھلائیں۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہمارے ہی پاس آئیں گے نا آخر، ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون، آپ کہیے اللہ کا شکر الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات، اللہ کے کلمات کون سے ہیں؟ اللہ کے کلمات ہر وہ چیز جو اللہ نے کلمہ کن سے بنائی ہے، اس لیے اللہ کے کلمات ہر وہ چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے گویا وہ اللہ کا کلمہ ہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کلمہ کن سے بنائی ہے۔ فرمایا کہ اگر اس زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں، یعنی دوات بن جائیں، اور یہ سارے کے سارے مل کے اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے کلمات ختم ہو جائیں۔ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنے ہی سمندر، اتنی سی سیاہی اور دے دی جائے، تب بھی اللہ کے کلمات کو لکھنے سے قاصر رہیں گے۔ یہی بات سورہ کہف میں بھی فرمائی گئی ہے۔ سورہ کہف میں بھی کہا نا، لو کانا، لو اگر ہو جائے سمندر، وہ آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی،
مفہوم اس کا بھی یہی ہے کہ اگر تمام جو سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے اور تمام جو درخت ہیں، ہاں کُلُّ کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ کہف کی۔ یعنی آپ کہیے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اسی کی طرح اور سمندر بھی مدد کے لیے لے آئیں۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا ہے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر سیاہی بن جائے اس کے بعد اس کو مزید 7 سمندر سیاہی مہیا کرے، یعنی پھر بھی اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں جو ختم نہیں ہوں گی۔ ہم جو ہر روز صبح شام کی دعاؤں میں اللہ کی جو تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، کہ اس کے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی روشنائی چاہیے، جتنی سیاہی چاہیے، اس کے برابر اے اللہ ہم تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ۔ کتنی میں اللہ کی حمد کرتی ہوں؟ عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، وارضا نفسہ، اس کی ذات کی رضا کے برابر، یعنی جو اس کو پسند آ جائے، وزینت عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کے روشنائی کے برابر۔ تو کیا لب لباب نکلا اس آیت کا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کے کلمات ہیں جن کا شمار ممکن ہی نہیں، ازل سے لے کے ابد تک جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پوری کائنات کی وسعتوں کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں اتنا، لیکن وہ ساری کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں موجود مخلوق، وہ سب اللہ کے کلمات ہیں۔ تو اللہ کے کلمات کو لکھنا ممکن ہی نہیں، اس لیے فرمایا زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں اور 7 سمندر مزید اسے روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کے کلمات لکھنے سے ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکیم ہے، عزیز حکیم۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، تمام انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا، کنفس واحدۃ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی رات جب بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، گویا رات کچھ دن کا حصہ اپنے اندر سمو لیتی ہے، جب دن بڑے ہوتے ہیں تو وہ رات کا کچھ حصہ اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ اور سخر الشمس والقمر، سورج چاند اس نے مسخر کر دیے، کل یجری الی اجل مسمی، سب ایک طاقتور، سب ایک مقررہ وقت تک کے لیے چلے جا رہے ہیں، یعنی ہر چیز کی جو مدت اللہ نے مقرر کر دی ہے اسی وقت تک وہ چل رہی ہے۔ کوئی بھی چیز ظاہر ہے ابدی تو ہے نہیں، ایک اجل مسمی ہے، اس وقت تک وہ چل رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جانتے نہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن چیزوں کو تم
یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب جھوٹ ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ دراصل اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، مخلصین لہ الدین۔ اس وقت کا پکارنا تو اور ہی طرح کا ہوتا ہے جب انسان کو سامنے موت نظر آ رہی ہو، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے۔ اقتصاد کا مطلب ہوتا ہے مقتصد، کہتے ہیں معتدل، درمیانہ، میانہ روی کا رستہ، یعنی اس وقت تو ایسے خالص اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب پھر آتے ہیں باہر پھر مقتصد ہو جاتے ہیں، کوئی کفر کی طرف پھر لوٹ جاتا ہے، یعنی شرک کرنے لگتا ہے دوبارہ، اور کوئی درمیانی راہ پہ آ جاتا ہے۔ پھر اب ویسا مخلصین اللہ الدین نہیں رہتا، وہ جو اس وقت جس طرح سے خالص کر کے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں پھر ویسے نہیں رہتے، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو بہت قریبی ہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ، تو پھر باقی رشتوں کو تو آپ خود ہی اس پہ قیاس کر لیں کہ جب باپ بیٹا ایک دوسرے کی کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، باپ بیٹا ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہوں گے، باپ اور بیٹا جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، تو پھر اور رشتے کیا دیں؟ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن کوئی نہ شفاعت کام آئے گی، نہ کوئی کسی کو بدلہ دے سکے گا۔ اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر کے آج اچھے کام کر لو۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ دھوکہ باز شیطان ہی تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ شیطان کے دھوکے کیسے ہوتے ہیں؟ شیطان انسان کو ہمیشہ پھنساتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہو تو اس کو اسی طرف لے کے چل پڑے گا کہ بھئی تمہارے جیسا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں، اور تکبر پہ مائل کرے گا اس کو۔ بہت سے لوگوں کو یہی بہت ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا کون ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ کہتا ہوا بھی یہ سنیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم کون سا کوئی گناہ کرتے ہیں، کون سے گناہ ہم کرتے ہیں۔ یہ بھی دھوکہ ہے، اور بعض لوگوں کو یہ اس دھوکے میں ڈال دیتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے جنت کس لیے بنائی ہے؟ جہنم تو کافروں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ بھی دھوکہ ہے شیطان کا۔ اس لیے فرمایا یہ شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور یہ دنیا کی زندگی بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اب یہاں 5 چیزوں کے علم کی بات آ رہی ہے کہ جنہیں کہا جاتا ہے یہ غیب کی کنجیاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ویسے تو کسی بھی بات کو سب غیب کی خبریں جو ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ 5 چیزیں، ان کا ذکر یہاں سورہ لقمان کے آخر میں آیا ہے۔ قرب قیامت کی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ علامات سے ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا دن، وہ جو گھڑی آنے والی ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا وقوع جو ہے اس کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو۔
اور دوسرا ایک اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اچھا یہاں پہ الساعۃ کا جو لفظ آتا ہے نا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. ایک لفظ ہوتا ہے القیامہ، ایک ہوتا ہے الساعہ. عموماً ہم انہیں ہم معنی لفظ سمجھتے ہیں، لیکن ساعت کہتے ہیں اس گھڑی کو جس گھڑی آغاز ہوگا، جس گھڑی سور پھونکا جائے گا، وہ گھڑی ہے مراد. اور قیامہ قامہ سے ہے، کھڑے ہونے کا دن، جب لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ زندہ ہو کے قبروں سے نکل کے جب اللہ کے سامنے حشر کے دن پیش ہوں گے، وہ قیامت کا دن کہلاتا ہے. دوسرا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے. اب بارش کا بھی بے شک ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی علم نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کسی شخص کو یہ پتا ہے کہ کس سرزمین میں اسے موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اب دیکھیں ان میں تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے. وما تدری نفس، نہیں جانتا کوئی بھی نفس کہ وہ کل کیا کمائے گا. بالکل کوئی نہیں جانتا کہ کل اس نے کیا کمانا ہے. اور کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا. یہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ساری زندگی ایک شخص ایک جگہ پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک ملک میں رہتا ہے، ایک شہر میں رہتا ہے، لیکن مرتے وقت وہ کسی اور سرزمین میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کی موت وہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس نے وہاں مرنا ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا. وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اس کے ساتھ ہی سورہ لقمان ختم ہوتی ہے. اب اگلی سورت سجدہ ہے. سورہ سجدہ 32واں نمبر ہے اس کا، اور 75واں نمبر ہے اس کا اس کے حساب سے نزولی ترتیب سے. سورہ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے. صحیح اسناد سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ تلاوت کیا کرتے تھے. اور یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فجر کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے. تو ایسی تمام صورتیں جو ہوتی تھی نا کی اہمیت زیادہ ہے، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، پھر آپ سے نمازوں میں بھی پڑھا کرتے تھے. فجر کی نماز میں کبھی کبھی آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں کبھی آپ سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور کبھی سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ لوگ جنہوں نے ابھی تک یہ روٹین نہیں بنائی کہ سورہ سجدہ روزانہ پڑھا کریں، بس اب اس سورت کو آج پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ اپنا تہیہ کر لیں کہ ہر روز سونے سے پہلے ہم سورہ سجدہ پڑھا کریں گے. آج تو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں، رات بھی شروع ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. حروف مقطعات کے بعد قرآن کی تنزیل کا ذکر ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے. بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے اس قرآن کو خود نہیں بنایا، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک ایسی قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. کیونکہ عرصہ دراز ہو گیا تھا آپ اس قوم کی طرف کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو کوئی پیغمبر نہیں آیا. آپ اس قوم کو ڈرائیں ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون.
وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پہ جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں ہمارا جو 1000 سال ہے، اللہ کے ہاں وہ ایک دن شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے یہ 1000 سال کے معاملات پیش کیے جاتے ہیں، پیش کی جاتی ہے یہ روداد ان کے سامنے ایک ایسے دن میں جس کی جو ہمارے دنوں کے مطابق 1000 سال کا دن ہے۔ یعنی جو 1000 سال کی تاریخ ہے تمہارے نزدیک، وہ اللہ کے ہاں گویا ایک دن ہے، اور اس کی سکیم فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کسی ایک دن میں، اور اگلے دن وہ اس کی روداد اس کے حضور پیش کرتے ہیں۔ وہ اگلا دن کب ہوتا ہے؟ 1000 سال کے بعد، تاکہ دوسرے دن یعنی تمہارے حساب سے 1000 سال کے بعد دوسرے دن کا حساب پھر ان کے سپرد کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ فرشتوں کو 1000 سال کے دنوں کی پوری سکیم ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ، یعنی پہلے وہ ان کے کام سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ ان کی تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، پھر وہ ایک ایسے دن میں جو تمہارے حساب سے جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، اس تدبیر کی روداد اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی، خوب بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نیک سکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پھر اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، قلیلا ما تشکرون، یہ ساری نعمتیں پا کے بھی تم کس قدر کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَقَالُوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے تمہیں پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، لیکن ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، مگر وہ میری بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَٰذَا،
بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے اب اس کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کا صلہ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جو کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کی کسی جاندار کو خبر نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو جو کچھ ملے گا وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں تصور بھی کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں ان کے لیے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اللہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، جیسے اہل مکہ پہ قحط مسلط ہو گیا تھا، اور بھی چھوٹے موٹے عذاب آتے رہتے ہیں۔ شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب چکھانے کا مقصد کیا ہے؟ شاید سمجھ آ جائے انہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لیں۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اچھا، یہ جو نا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ اس چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو لقائی ہے نا، یہ ملاقات، اس سے مراد وہ ملاقات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، جس میں وہ نمازیں کم کروانے کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سمجھ آتا، کچھ نہیں سوچتا؟ افلا یبصرون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی قیامت کا دن کب آئے گا؟ ان سے کہہ دو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی
فائدہ مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اگر تم لوگ کفر کی روش پہ ہو تمہیں تو اس دن کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کریں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، یہ بھی انتظار کریں۔ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو، یہ بھی آپ کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی انجام آپ کا کیا ہوتا ہے، اور آپ بھی منتظر رہیں اور دیکھتے رہیں۔ ایک دن اللہ فیصلہ کر دے گا، فیصلے کا دن آ جائے گا، یوم الفتح۔ اس کے ساتھ ہی سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ ہم اس امید پہ کہ انشاءاللہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ سورت 30 آیات کی سورت ہے، جب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن حفظ بھی ہو جائے گی۔ جب حفظ ہو جائے گی پھر ہم اسے فجر کی نماز میں بھی پڑھ لیا کریں گے، عشاء کی نماز میں پڑھ لیں تو پھر رات کا پڑھنا بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو 30 آیتیں ہیں، لگے رہیں تو انشاءاللہ جیسے سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ ایک رکعت میں سورہ سجدہ پڑھ لی جائے، ایک رکعت میں سورہ ملک پڑھ لی جائے عشاء کی نماز میں، تو یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔